تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو ساری کائنات کا تنِ تنہا خالق، مالک اور معبود ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک عظیم نعمت اور دولت اسلام کی ہے۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے، اس کی پیروی کرنے کا نام ہی دین ہے، اسلام ہے۔ محترم حاضرین، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اپنے گھروں کو بربادی سے بچاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے راست طور پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ محترم حضرات، موضوع بہت اہم ہے، بہت ہی طویل ہے، اس لیے اس موضوع سے متعلق، اس عنوان سے متعلق میں اشاروں میں کچھ باتیں پیش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب صاحب سمجھ ہیں۔ صاحب سمجھ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں، دین مقدم ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی پیروی ہی تمام باتوں پر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دیندار بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، اللہ کی خوشنودی کے طالب اور آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم مسلم معاشرے کو اگر سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ بے شمار قسم کی کلچر اور تہذیب کا ایک مجموعہ ہے۔ کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلم ہے یا مسلم گھرانہ ہے یا مسلم ماحول اور مسلم بستی ہے۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گھرانوں کی بات کرتے ہیں۔ گھر سے مراد وہ چار دیواری بھی ہیں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ گھر سے مراد گھر کے تمام افراد بھی ہیں، جہاں میاں بیوی بھی رہتے ہیں، ماں باپ بھی رہتے ہیں، اولاد بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جتنی نسلیں ہیں سب۔ تو ایک مسلم گھر کیسے ہونا چاہیے، مسلم گھرانہ کیسے ہونا چاہیے، مسلم خاندان کسے کہتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آج کے اس فتنوں کے اور بے شمار قسم کے سماجی، اخلاقی، عقائد کی بیماریوں میں اور ان تباہیوں میں ہم مسلم معاشرے کو بہت ہی کم دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ یہ سب سے کٹھن مسئلہ ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو سمجھانا، کسی کو مشورے دینا بہت آسان ہے، لیکن سب سے مشکل اور کٹھن کام کیا ہے؟ وہ انفسکم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کٹھن اور مشکل کام پہ پہلے محنت کرنے کا حکم دیا اور ایمان والوں سے خطاب کیا۔ ایمان والے کون ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مسلم کون ہیں؟ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس پر چلنے کا ہم کو یقین ہے، بھرم ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو مسلم ہونے پر، مومن ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ ورنہ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ پر، مسلم ہونے پر افسوس کر رہا ہے۔
میں پوری گہرائی کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں جہاں ہر وقت کئی آفتیں، کئی مسائل اور کئی حکومت کی طرف سے، کئی غیر قوم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایمان کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کو ان کی اپنی امتیازات، ان کے تشخص کو کھونے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کئی آفرز آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں یکساں سول کوڈ، کامن کوڈ کی بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ پورے ملک میں تمام بھارت والوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ایک ہی کلچر ہونا چاہیے، جبکہ یہ بالکل اس ملک کی تہذیب کے، اس کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمن برابر یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جانے اور انجانے میں ان غیر قوم کی تہذیب کو اپنا کر ایک اعتبار سے ہم ان کے ہمنوا بھی بن گئے ہیں۔ میں اگر کھل کر بات کہوں تو پتہ چلے گا کہ اگر ہم بچے کی ولادت سے لے لیجئے وفات تک، ہمارے پاس اسلامی تعلیمات الحمدللہ موجود ہیں کہ کس مسلم گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو کیا کیا جائے، لیکن پوری ایمانداری سے آپ بتائیے ہماری مائیں بہنیں کہ اس بچے کو، اس کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں، کیا رسم اپناتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج مسلم سماج کے اندر جو دین ہے وہ سماجی اسلام ہے، ایک معاشرتی اسلام ہے، ایک خاندانی اسلام ہے، ایک کلچر والا اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اسی اسلام میں داخل ہونے، اسی اسلام کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ لیکن ہم بظاہر، ہم میں کہ اکثریت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اکثریت مسلمانوں کی، تو ساری مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اسلام سے روگردان ہے، اسلام سے ناراض ہے، اسلام سے دور ہے، یا اسلامی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم کو یا ہمارے نوجوانوں کو، نسل کو، ہماری اولاد کو جو دین ملا ہے وہ کلچر کا ملا ہے، ہمارے اپنے آباء و اجداد کا جو طور طریقہ ہے وہی ملا ہے۔ ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اس اسلام کو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اس اسلام کے حوالے سے ہم نے ان کے سامنے کبھی بات نہیں رکھی۔ جب بھی بات ہوتی ہے، جیسے ولادت کی میں نے بات کہی، تو وہاں پر ایک رسم انجام دی جاتی ہے، بچے کی نام رکھائی کی رسم رکھی جاتی ہے اور اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد 40 دن کا ہو جاتا ہے تو چھٹی کی رسم رکھی جاتی ہے، 40 دن کے بعد ایک دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور آگے جائیے آپ، ختنہ ہوتی ہے تو ختنہ کے پھول کے نام پر ایک رسم ہوتی ہے۔ پھر بچہ جب جو ہے 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس کی پیدائش کا سال منایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہماری جب ابتدائی جو ہے ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی ابتدا اور اس کا آغاز، اس کی شروعات غیر اسلامی طریقوں سے، مشرکانہ طریقوں سے ہو رہی ہے، تو اسلام کہاں آئے گا ہمارے گھروں میں؟ اسلام کہاں رہے گا ہمارے گھروں میں؟ تو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو اسلام ہم سے کر رہا ہے، قرآن ہم سے کر رہا ہے، ہم مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات آج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عقیقہ نہیں کرتے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اچھا نام نہیں رکھا جاتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آج کل کے جو نام دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے ٹیپیکل نام ہیں، نہ ہندوؤں میں ملتے ہیں نہ مسلمانوں میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، لڑکوں کے نام ہو یا لڑکیوں کے نام ہو، اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ کسی نے نام رکھا فبیہا، کیا معنی ہے اس کے؟ فبیہا بچی کا نام، کسی کا نام نشا رکھا۔ یہ مسلم گھرانوں کی حال ہے،
جبکہ اسلام ہم کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ایسے موقع پر 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا، یہ اولاد جن کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں ماں باپ، وہ رحم میں مرحوم رہتی ہیں جب تک کہ ان کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ جس طرح رحم کا مال ہم چھڑانے کے لیے پیسہ دے کر وہ چیز لیتے ہیں، تو اسی طرح بچہ اور بچی جو ہے رحم میں رہتے ہیں جب تک کہ ان کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ لوگ یہاں پر بھی بہانے بناتے ہیں، بھائی ہمارے پاس جو ہے سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ڈلیوری میں خرچہ زیادہ ہو گیا، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ اگر واقعتاً اسلام ہمارے لیے مقدم ہوتا، فرسٹ ہم اسلام کو اہمیت دیتے، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اسلام کے پیروکار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طریقے سے رزق روزی دے گا کہ تمہارے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ دیا ہے، سیکنڈری میں رکھا ہے۔ آپ پیدائش سے لے کر وفات تک پورے معاملات میں دیکھ لیجیے، سب چیزوں میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، عملی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ نام لینے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے بھی پوچھا، اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ تم پر اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری میجورٹی کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، انتم غصاء کا غصاء السیل، تمہاری یہ کثرت کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے کنارے پر آپ گئے ہوں گے، تو جیسا کف رہتا ہے جس کو جھاگ کہتے ہیں، آپ اس کو ہاتھ میں تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی حیثیت مسلمانوں کی ہو جائے گی، انتم غصاء کا غصاء السیل، سمندر کے جھاگ کے مانند ہو جائے گی تمہاری حالت۔ صحابہ نے پھر ایک سوال کیا، اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیے ایسی بدتر حالت مسلمانوں کی کب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے مسلمانوں کے دلوں میں 2 چیزیں بڑھ جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، ہر چیز دنیا کے لیے تم کرنے لگو گے، اللہ کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے نہیں، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں ہوگی۔ آج کی معمولی سی سردی سے بچنے کے لیے ہزاروں جتن ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا اس کی فکر نہیں ہے۔ ابھی نیا سال مسلمانوں نے غیر قوم کی تقریب میں گزارا ہے، ہیپی نیو ایئر ناچ کر، گا کر، پی کر اور آوارہ گردی کر کے اور بےہودہ حرکتیں کر کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کو کرسچن کا دین پسند ہے، عیسائیوں کا طریقہ پسند ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ عملی طور پر یہ بتایا ہے مسلمانوں نے، نوجوانوں نے۔ کون ذمہ دار ہے اس میں؟ کہاں سے میں بات کروں، کون سی بات رکھوں؟ بتائیے آپ۔ ہماری یہ حالت جو ہو رہی ہے اس کی وجہ، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے پکڑیں گے، ڈھیل دے رہے ہیں ہم کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کب عذاب آئے گا، کب زمین جو ہے زلزلہ آئے گا اور تھس بھر کے زمین میں اندر ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان کو، ہر باشعور نوجوان کو، لڑکا ہو لڑکی ہو، بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالت شعور میں ہیں تو اچھے برے کی پہلے تمیز کریں، پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی جوانی کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنے وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ اگر نہیں کرتے ہیں، جیسا سماج چل رہا ہے ویسے گزار رہے ہیں ہم۔ کیوں جی رہے ہیں پتہ نہیں، کس لیے جی رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں،
معلوم ہے کبھی سوال کیا ہے اپنے آپ سے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھا ہے آپ نے کہ میں کیوں پیدا ہوا؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں دیکھا۔ ہمارے ماں باپ جیسے کریں ہم بھی ویسے کریں گے، ہمارے بڑے کیسے کریں ہم بھی ویسے کریں گے۔ تو یہی سماج کی جو حالت درگت ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ مسلمان جو تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ خود مسلمانوں پر۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قُوْ أَنفُسَكُمْ کہا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفسوں کو بچاؤ، کیونکہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کی حالت بھی کیا ہوگی معلوم ہے؟ پیغمبروں کی حالت کیا ہوگی؟ نفسی نفسی کہیں گے۔ ہر پیغمبر کی زبان پر اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایسے موقع پر انسان کو اپنا سب کچھ یاد آ جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا تھا، دنیا میں زندگی گزار لیا ایسے ہی، کب گزری کیسے گزری کہاں گزری پتہ ہی نہیں چلا۔ جب موت کا وقت آ گیا اور اس موقع پر جب آنکھیں کھلی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ جو غفلت کا پردہ تھا نا، یعنی جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ دکھا دیا ہے۔ کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ جنت چھپی ہوئی ہے، جہنم چھپی ہوئی ہے، عذاب قبر چھپا ہوا ہے، اور پل صراط کیا ہے، جہنم کی کھائی کیا ہے، یہ سب چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں نالج دی گئی تھی کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن اس پر یقین نہیں ہوا، اس پر محنتیں نہیں ہوئی، دوزخ سے بچانے کی فکر لاحق نہیں ہوئی، جنت میں داخلے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، کب ہم جنت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ کبھی سوالات ہم نے اپنے آپ سے نہیں کیے۔ تو یہ سوالات جب تک بندہ اپنے آپ سے نہیں کرے گا تب تک جو وہ ہوش کے ناخن نہیں لے گا، سمجھداری سے کام نہیں لے گا، تو ہماری یہ زندگی کیسی ہوگی؟ کتوں سے جانوروں سے بدترین ہے ہماری زندگی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے بہت سارے انسانوں کو، اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، ہم نے زیادہ میجورٹی میں زیادہ انسانوں کو، کیونکہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے نا، بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنوں کو صرف دوزخ کے واسطے ہی بنایا ہے، دوزخ ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ وہ صفات بھی اللہ نے بتا دیے۔ کون سے لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن کبھی دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، دلوں میں خشیت طاری نہیں ہوئی، خوف الہی نہیں ہوا، عذاب قبر سے ڈر کر کبھی جو ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کو انہوں نے یاد نہیں کیا، کبھی ڈر کر جو ہے برائیوں سے نہیں بچے، بس برائیوں میں فریفتہ ہو گئے، دنیا کی خوبصورتیوں پر، رنگینیوں پر، دنیا کی بے حیائیوں پر ایسے دیوانے ہو گئے کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، جس کا عملی ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے ہماری شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی کے پاس کوئی تقریب ہو، کیسے دیوانے بن جاتے ہیں، کیسے ناچتے ہیں، جانوروں سے بری حالت ہوتی ہے ان کی، کیسے بینڈ باجے بجتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، گھروں میں بیمار ہیں اس کا احساس نہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ضمیر مر گیا ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، اور انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اس لیے آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب، دل تو ہے نا، دل ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، لیکن وہ دل سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ دل کا کام کیا ہے؟ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کبھی قرآن میں پڑھا جہاں دلوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے دلوں میں دو چیزیں رکھ دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، نفسانی یعنی دل کی خواہشات بھی رکھ دی ہیں،
اچھے اور برے کی دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. تو انسان اس دل کو جو ہے اگر غلط خواہشات کی طرف موڑتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے دل و دماغ اگر، تو برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ صاحب سمجھ ہو، عقل ہو، تمیز ہو، اس کے اندر انسانیت ہے اور اسلام کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر وہ دل کو کیا کرے گا؟ اللہ کے خوف سے معمور کرے گا، اللہ کا خوف دلوں میں بٹھائے گا اور برائی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. دل جب تک اللہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے، دلوں کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، کوئی معاملہ درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے، دل سب سے اہم ترین چیز ہے. دلوں میں ہی ہمارا عقیدہ ایمان ہوتا ہے، دلوں میں ہی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ محنت ہم کو اپنے دلوں کی، اپنے نفسوں کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. آج مسلمان کس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، کہاں کہاں جو ہے ناکام ہے، نامراد ہے. عقیدے کے معاملے میں لے لیجیے، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا میں لگی ہوئی ہے. غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہے مسلمان قوم، عبادت کر رہی ہے. اگر آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت پتھر پرست، سنگ پرست، جھنڈا پرست، پیر پرست، خبر پرست، خبروں کی پوجا کرنے والے ہے نہیں. یہ بتائیے آپ، اکثریت مسلمانوں کی. تو یہ جب عقیدہ ہی اتنا بگڑ جائے، جبکہ اللہ کے نبی اپنی وفات سے پہلے پوری امت کو آپ نے فرمایا، بددعا دیتے ہوئے یہود و نصارہ پر، لعن اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ تیری لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. کس پر؟ جس کی آج مسلم قوم نقالی کاپی کرتے ہیں، یہودیوں کی. ان یہودیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اے اللہ تیری لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو کیا بنایا؟ بت بنا لیا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا جس کی پوجا کی جاتی ہے. تو آج مسلم قوم بھی وہی کر رہی ہے. مسلم قوم جو ہے پوجا پرست ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ بڑی بڑی اونچی قبریں بنا کر ان کے طواف کرنے کے لیے، ان پر پھول مالا چڑھانے کے لیے کس لیے پیدا کیا؟ یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کبھی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا، کبھی بکری کو نہیں دیکھا قبر کا طواف کرتے ہوئے، کبھی جو ہے وہاں پر اس کا گھومتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہ انسان کر رہا ہے. تو انسان ان جانوروں سے گئے گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کو دل ہے لیکن اس سے کام نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھتے. یعنی آنکھوں سے کیا نہیں دیکھتے؟ اچھی بات نہیں، اچھی چیزیں نہیں دیکھتے. ہر چیز آنکھوں سے برائی ہی دیکھتے ہیں. اور وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن کانوں سے نہیں سنتے. تو کان سے گالیاں، غیبتیں، برائیاں اور غلط باتیں سن رہے ہیں. تو یہ تمام صفات والے کون ہیں؟ اولئک کالانعام، جو اپنے دل دماغ کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. استعمال تو کر رہے ہیں، کان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ناک کا استعمال ہو رہا ہے، آنکھوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، دل کا بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اسلام نے بریک لگایا انسان کو غلط استعمال کرنے سے. صحیح استعمال کرنا ہے. اولئک کالانعام، یہ سب جانوروں کے جیسے ہیں فرمایا. اولئک هم الغافلون بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے، ان سے بھی بدتر ہے فرمایا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ رکھ رہا ہوں میں. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں ہیں. اب اس پوائنٹ پر آئیے، اب غفلت میں ہے نہیں ہے. صبح ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ صبح ہو رہی ہے 11-12 بجے، جمعہ ہے، بلکہ لوگ اکثر مسلمان جمعہ کا اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن روزانہ کا حال کیا ہے؟ روزانہ کا حال کیا ہے؟ رات دن ہے، دن اور رات ہے. رات میں جاگنا ہے، دن میں سونا ہے.
خلاف شریعت کام کرنا ہے، خلاف سنت کام کرنا ہے، تو شرک تو اپنی جگہ پوری امت ڈوبی ہوئی ہے شرک میں، اس کو کون بچائے گا؟ جبکہ امت میں شرک پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس قوم میں، جس مسلمان قوم اگر شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو جو ہے بڑا مانا جا رہا ہے، ان کا ڈر اور خوف کیا حال ہے؟ بڑی بھرمار ہے جادوگروں کی بھی، مسلمان جادوگروں کی بھی۔ کیسے جادوگر؟ تو منٹوں میں جو ہے کام کرتے ہیں، بھی عورت جا کر بولتی ہے شوہر کے بارے میں تو بس اس کا کام ہو جاتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس شیاطین سے یہ مدد لیتے ہیں۔ سورہ جن پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو عمل کرنے کے لیے شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں میں بہت سارے جادوگر ہیں، بظاہر وہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بظاہر لوگوں کو تعویذیں لکھ کر دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ اصل میں یہ جادوگر ہیں۔ جبکہ شریعت میں ایسے جادوگروں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، جادو کرنا، جادو سیکھنا، کروانا، یہ سب حرام ہے، یہ سب دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت، آج جو غریب بستیاں ہیں وہاں کا حال دیکھیے، شوہر اگر پینے والا ہے، ستانے والا ہے تو عورت جاتی ہے بس ملاؤں کے پاس، ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس جا کر تعویذ لا کر لٹکاتی ہے، یا جو ہے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں وہاں پہ گڑت ڈالی جاتی ہے۔ الغرض سارے مسلم گھرانے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، الا ماشاءاللہ جو گھر بچے ہوئے ہیں، جو مسلم گھرانے بچے ہوئے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے اب کہ جتنے مسلم بستیاں ہیں، جتنے مسلم قوم ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو تباہی سے بچائیں۔ سب کو معلوم ہے کہ مشرک سے رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے کہ بچی جو ہے اپنی پسند کی شادی ایک کافر سے، ایک مشرک سے کر رہی ہے، اگر اجازت نہیں ملتی تو کورٹ میرج ہوتا ہے۔ تو یہ حال ہے شادیوں کا۔ اور جہاں شادیاں لوگ اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، مسجد کے بعد نکلنے کے بعد جو بینڈ باجا بجتا ہے رات کے آخری حصے تک، اور وہاں پر جو رسمیں ہوتی ہیں، پھر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہاں پر سارے مرد عورتیں سب بے پردہ بے حیا ہو کر ایک دوسرے سے مل جل کر برائیوں کو اور جنم دینے والے بن جاتے ہیں۔ ایسی شادیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ہی نہیں، سارے معاملات میں بگاڑ ہے، عقیدے کے معاملے میں بگاڑ، اخلاق میں بگاڑ، معاملات میں بگاڑ۔ مسلمان کسی سے معاملہ داری کرتا ہے تو وہاں پر دینے کا وعدہ کرتا ہے لیکن ٹھکاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ حالت مسلمانوں کی، مسلم گھرانوں کی یقیناً قابل شرمناک ہے۔ تو امت کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے گھر کے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے حقوق سمجھیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کے بعد اپنی بیوی کو راہ راست پر لائیں۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو بے حیا ہو جائے گی، بے دین ہو جائے گی۔ اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو کنٹرول میں کرے۔ ہاں جہاں پر مردوں میں بگاڑ ہے، وہاں مرد اگر مشرک ہے، بے دین ہے، خرافاتی ہے، تو عورتیں اگر دیندار ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کو درست کریں۔ الغرض سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں اور دین جن کا اللہ سب سے پہلی اہمیت ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ کیسے کیسے خرافات آج مسلم معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خاص طور سے سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے مسلم گھرانے جو ہے کافروں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مشرکوں کے گھرانے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر مسلم گھرانے میں کافروں کا طور طریقہ دیکھنا ہے تو مسلم گھرانوں کو دیکھ لیجیے آپ،
گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے داخل نہیں ہوتے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھر میں دین کا درس نہیں ہوتا، گھر میں جو ہے ماں باپ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں رہتے، بچوں پر اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور غیر اسلامی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، حرام کا اولاد کو کھلاتے ہیں، سود کا رشوت کا کھلاتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ کون سے کس ناحیے سے کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم گھرانے آج دیندار ہیں؟ ہر حیثیت سے جو ہے تباہی ہمارے گھروں میں ہے، ان پہ بریک لگانے والا کوئی نہیں ہے. طلاقوں کی کثرت کا تو حال یہ ہے کہ دوسری قومیں شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے کہ مسلم قوم میں اتنی طلاق کی کثرت آخر کیوں ہے، جبکہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ابتدا جو ہوتی ہے غیر اسلامی طریقے سے سلیکشن ہوتا ہے، دولت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر جہاں پر انتخاب ہوا ہے وہاں تباہی آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. جہاں پر دین کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کی تم کو ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ایک نوجوان کے ہاتھ میں کڑا بنے ہوا تھا، کوئی بیماری کی وجہ سے کڑا پہن لیا تھا. جیسا آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ڈوریاں، کڑے، لچھے، تعویذاں، کالے پیلے ڈوریاں بنتے ہیں نا، یہ بوسیدہ کمزور مسلمان ہی اتنے کمزور ہیں، ان کی مثال قرآن دیتا ہے کبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے ان کا عقیدہ، اس لیے کہ ڈوری ان کا ایمان ہے. ڈوری والا مسلمان، تعویذ والا مسلمان، اللہ والا نہیں، کیونکہ اس کو خوف رہتا ہے، مرشد ڈرا کے رکھتا ہے یہ تعویذ بیٹا جب تک پہن کے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم کو کوئی سایہ نہیں آئے گا، کوئی شیطان نہیں آئے گا. اور مائیں بھی جو ہے اپنے چھوٹے، افسوس اتنا افسوس ہوتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے ہاتھوں میں پیروں میں کالی کالی ڈوریاں ڈال دیے ہیں. ارے مائیں سیکھتی کیوں نہیں بچوں کو نظر بد کی دعا کیا سکھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامہ، یہ دعا آپ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. کیا یہ نہیں معلوم؟ پھر لے کر پھرتے ہیں مرشدوں کے پاس تعویذیں گنڈے پلیتے کرنے کے لیے. تو اب گھر میں ہمارے دین نہیں ہے، ایک بچے کو نظر بد کی کیا دعا پڑھنا ہے، ایک عورت کو ماں کو معلوم نہیں ہے. آپ بتائیے اس گھر میں عالم کیا ہوگا؟ بچہ بڑا ہو تو کیا ہوگا، شادی ہوگا کیسے ہوگی، پھر شادی کی رات وہ کیا دعا پڑھنا ہے، بیوی کے قریب جانا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. تو اتنی بے دینی آج مسلم گھرانوں میں ہے، اس کو بچانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلے جو ہے ہم کو دین سیکھنا ہے. کون سا دین؟ جو دین اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن اور حدیث کا دین، صحابہ اکرام کا دین. ہر ایک سے نہیں سیکھنا ہے، صرف علماء حق سے سیکھنا ہے. جو علماء قرآن اور حدیث کی بات کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو حدیث سمجھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کے ذریعے سے جو ہے دین کو سیکھنا ہے. تبھی جو ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ بچائیں گے. باتیں تو بہت ہے، ہوتی رہے گی، لیکن کام کی بات یہی ہے کہ میں اب ایک آدھے گھنٹے میں جتنی باتیں کہا ہوں میں نے، اگر آپ کو 10 باتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 10 باتیں تو سمجھ میں آئی ہوں گی. ان 10 باتوں پر آپ آج ہی سے عمل شروع کر دیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، ہماری مشکلیں آسان ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہم فقر و فاقے سے بچیں گے، قرضوں کے بوجھ سے بچیں گے، بیماریوں سے بچیں گے. اگر یہ ساری بلائیں مصیبتیں بھی آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور بیماریوں کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو کفارہ کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کو اپنانے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے. ہر قسم کے